مجھے کیا فکر ہے؟ مجھے فکر یہ ہے کہ ہندوستان میں 3 دن میں ان کا ایئر فورس چیف، ان کا ڈیفنس چیف اور ان کا ڈیفنس منسٹر اور ان کا آرمی چیف، ان 3 دھمکیاں دی ہیں ہمیں، اور ایئر فورس چیف نے کہا ہے تیار ہو جاؤ فار شارٹ وارز ود پاکستان. اور اگر آپ ہمارے دشمن ملک ہوتے تو آپ سوچتے کہ یار کیا وقت ہے کہ ہم ایک فالس فلیگ آپریشن ان کے خلاف کریں جیسے ہم نے بالا کوٹ میں کیا تھا، اور اتنے پولیٹیکلی ہمیں فائدہ پنا. تو ایک فالس فلیگ آپریشن بہتر نہیں ہے وہ اس وقت کریں جب ایسا لگتا ہے کہ پارٹیز ڈیوائیڈڈ ہیں، انسٹیٹیوشنز ڈیوائیڈڈ ہے، پاکستان میجر پاورز کے ساتھ ان پاپولر ہے، اور اس وقت ہم جا کے وہ کریں جو ہم نے ان کو وارن کیا ہم کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں غیر ذمہ دار بات ہے اس چیز کو یہ ڈیلے کرنا اور پروسیجر کرنا اور کہنا ہمارے کورٹس اور یہ وہ. دس از اے میٹر آف نیشنل سیکیورٹی. ایک پراپر گورنمنٹ، لیجیٹمیٹ اینڈ یونائٹڈ کنٹری، یہ ہمیں چاہیے. اور الیکشنز اگر یہ ڈیلیور کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ، کیوں روکیں؟ ہلالی صاحب پراپر گورنمنٹ تو ہے، اب اگر آپ کو وہ پسند نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑا کہ وہ پراپر گورنمنٹ نہیں ہے. ایک جمہوری طریقے سے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے سے وہ لوگ آئے ہیں پنجاب میں. سر میری گزارش سننا، ابھی تو نیشنل گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے نا، پنجاب میں بھی کیبنٹ ہو جائے گی، آپ دیکھیں کہ 3-4 دن بعد وہاں بھی کیبنٹ بن جائے گی. چیزیں صرف یہ ہیں کہ دیکھیں یہ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہم صرف جو اپنے ہمیں فائدے کی چیز نظر آتی ہے یا جو ہمارے خیال میں بہتر ہے ہم کہتے ہیں ہی ٹھیک، وہ ملکی مفاد کو تو یہ سیاستدان دیکھ ہی نہیں رہے. معافی چاہتا ہوں. دس از اے سائن آف ڈیسپریشن. وہ ڈیسپریٹ ہیں، اور جہاں تو ہم تباہی کی طرف مطلب رہے ہیں پوری دنیا میں. اس وقت کورونا پینڈیمک ختم ہوا، پھر دوبارہ چائنا میں فلیئر اپ ہو گیا ہے، تو اکنامک کرائسس پوری دنیا میں چل رہا ہے. لیکن پاکستان بالخصوص جو ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے. اور خان صاحب جو ہے وہ پاکستان کی چتا کو آگ لگانے کے لیے جو ہے انہوں نے اب فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسلام آباد لانگ مارچ کریں گے غالباً 31 مئی کو، جو کہ انتہائی غیر محب وطن، غیر سیاسی اور غیر انسانی ان کا رویہ ہے، اس کی غمازی کرتا ہے یہ. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، مطلب عمران خان صاحب ابھی ریسنٹلی حکومت ان کی ختم ہوئی ہے 11 اپریل کو. ابھی کل رات کو ایک پوڈ کاسٹ میں وہ بات کر رہے تھے کہ جی میرے خلاف میاں نواز شریف نے جولائی میں سازش شروع کی. الزام وہ امریکہ پہ لگاتے ہیں. آپ کیونکہ یو کے میں ہیں تو یقیناً نواز شریف صاحب وہاں رہتے، ویسے بھی آپ کی امریکہ واشنگٹن پہ اور لنڈن میں اور پاکستان میں اسلام آباد اور نیو دہلی پہ نظر ہوتی ہے. کون کر رہا ہے سازش؟ اور واقعی عمران خان صاحب اتنے قابل آدمی تھے کہ ان کے خلاف ایسی کوئی بڑا ملک سپر پاور سازش کر سکے؟ دیکھیں، پاکستان کا جو رول تھا افغانستان کے حوالے سے وہ ختم ہو چکا ہے. امریکہ کا جو رول تھا افغانستان میں وہ بھی اس کا بھی اختتام ہو چکا ہے. تو پاکستان کی اس طرح سے امریکہ کو ضرورت نہیں ہے. ایکسکیوز می. تو سازش کا تو جو ہے وہ اگر کسی نے کی ہے تو عمران خان صاحب نے خود اپنے خلاف سازش. انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے جو فرانس کا دورہ کیا اس میں کچھ اور ڈیولپمنٹس آ رہی تھیں اینڈ دیٹ واز امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ، اور فار پاکستان ایز ویل، بیکاز پاکستان کو اس لائن پہ سوچنا پڑے گا. پارٹ آف دی اکنامک چیلنجز پاکستان از ہیونگ، لیکن پاکستان کو اپنی جو ٹیک بیسڈ جو کوآپریشن ہے وہ دنیا میں اگر کہیں سے بھی کرنا ہے تو ظاہر بات ہے چین سے ہی کرنا ہے. خیر نہیں ہو، اس پہ بھی بات کرتے ہیں. لیکن یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پچھلے جو 5 سالوں میں اگر آپ کہیں تو رشیا نے جو اپنا جو ہاف آف جو ویپنس تھا وہ انڈیا کو بیچا تھا. اور یہ دس از واٹ دی جیسے آپ کہہ لیں کہ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کہتا ہے. اس صرف فرانس نے اپنا جو اوور 20% آف آرمز جو تھی وہ اس دوران انڈیا کو بیچی تھی. اب جو فرانس ہے وہ انڈیا کا جو جسے کہتے ہیں نا ٹاپ آرمز ڈیلر ہے.
اب تقریباً 1 بلین ورتھ کی جو ملٹری ہارڈ ویئر ہے وہ انہوں نے دی ہے ایز کمپیئر ٹو 970 ملینز ویپن جو کہ رشیا نے دی ہے. سو اب یہ امیجن کر لیں کہ یہ جو فرانس ہے یہ جتنا زیادہ انڈیا کے قریب ہو رہا ہے بیسیکلی یہ ماسکو کے لیے یا رشیا کے لیے اس کے اوپر چیلنجز ہیں. اور دونوں کا آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک انڈو پیسفک ریجن کے حوالے سے بھی ایک ان کی شیئرڈ کمٹمنٹس ہیں اور بیسیکلی یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے چائنیز میری ٹائم ایکسپینشنزم کو کنٹرول کرنا ہے. اور اس کے حوالے سے ظاہری بات ہے یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اور یہ ایک لانگ سٹینڈنگ آرمامنٹ کوآپریشن کی بات کر رہے ہیں. اور اس میں اگر آپ کو یاد ہو ایک ٹرم بولی جاتی ہے کہ جو نئی دلی ہے وہ سیلف ریلائنس کی بات کر رہا ہے ان ڈیفنس. جو رشینز ہیں وہ اس طرح سیلف ریلائنس انڈینز کو ہونے نہیں دے رہے تھے, تو اس لیے انہوں نے کہا جی کہ ہم اپنی یہ جو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہے وہ کریں گے فرام فرانس ٹو انڈیا. اور یہ چیز ظاہری بات ہے یہ امریکنز بھی کرنے کے لیے تیار ہے. میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ اگر 36 رافیل انڈیا نے فرانس سے لیے تھے جو کہ بیسیکلی 2016 میں کانٹریکٹ ہوا, لیکن پھر چائنا کے ساتھ حالات خراب ہونے کی وجہ سے ان کو معاملات جلدی کرنے پڑے. اور پھر انہوں نے جو فرانس سے فرینچ میراج فائٹر بھی لیے ہوئے تھے, سب میرین بھی تھی, بہت کچھ تھا, لیکن وہ اب ظاہری بات ہے اپ گریڈ کرنا چاہ رہے ہیں بیکاز دے ہیو دا منی اینڈ دے ہیو دا ریسورسز. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ میری ٹائم سیکیورٹی میں بھی کوآپریشن کی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمارا وہاں پہ 10-15 لاکھ بندہ بھی بیٹھا ہوا ہے, فرانس کہتا ہے انڈین اوشن میں. سو وہاں پہ آپ کو پتا ہے اوورسیز ٹیریٹریز ہیں وہاں پہ. سو کلائمیٹ چینج کے ایشوز اور بہت سارے. میرا نہیں خیال انڈیا کو کوئی کلائمیٹ چینج کا ایشوز کا یا کوئی مسئلہ ہوگا. وہ انڈیا از انٹرسٹڈ مور ان ٹیکنالوجی. اور وہ ظاہری بات ہے وہ انڈیا جب وہ جاتے ہیں جرمنی کے پاس تو وہ انڈسٹری بیسڈ ٹیکنالوجی لیتے ہیں, جب وہ فرانس کے پاس دیتے ہیں تو ویپنز بیسڈ ٹیکنالوجی لیتے ہیں. دا ریزن بیہائنڈ از کہ ان کو پتا ہے کہ یہ فرانس جو ہے وہ کر سکتا ہے. اور بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً 1000 فرینچ کمپنیز جو ہیں وہ آلریڈی انڈیا میں کام کر رہی ہیں. اور جو فرانس ہے وہ 7th لارجسٹ فارن انویسٹر ہے انڈیا کے اندر. میرا خیال ہے تقریباً انہوں نے کافی پیسہ لگایا لیکن وہ اس پیسے کو بڑھا رہے ہیں. اسی طرح تقریباً 150 کو انڈین کمپنیز ہیں جو فرانس کے اندر کام کر رہی ہیں. سو اٹ مینس دیٹ وہ جو ایک جو سنک ہے جو نریندر مودی چاہتے تھے ایمانوئل میکرون کے ساتھ, انہوں نے وہ سنک جو ہے وہ ڈھونڈ لیا. اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو, میں جو سپری کا ڈیٹا دیکھ رہا تھا 2017 سے لے کے 2021 تک, آپ کو پتا سب سے بڑا آرمز امپورٹر کون تھا دنیا میں؟ انڈیا اینڈ سعودی عربیہ. یہ دونوں بڑے آرمز امپورٹر تھے, انڈیا اینڈ سعودی عربیہ. بائی 2021 فرام 2017 آپ یہ دیکھ لیں 5 سال وہ آرمز امپورٹر رہے ہیں. ایجپٹ اس سے بڑا امپورٹر تھا 5.7%, پھر آسٹریلیا 5.7%, پھر آپ کے پاس چائنا 4.8%, قطر, سعود, پاکستان بھی دنیا کا 3% ویپن لے رہا ہے. میرے لیے دیٹ از اے نیوز. obviously ہم فالو تو کر رہے تھے لیکن ہم زیادہ تر انڈیجنس جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں. لیکن پھر بھی 3% is nothing as compared to what India is getting as 11%. On the other hand آپ امیجن کر لیں کہ یہ کچھ ممالک ملا کے 55% لے رہے ہیں, جبکہ rest of the world that is buying 45% of the weapons جو ہے وہ لے رہی ہے. سو یہ آپ امیجن کر لیں کہ جو ویپنز ایکسپورٹ ہے وہ بڑھ گئی. اور اگر میں آپ کو ایک اور فگر بتاؤں کہ 2012 سے لے کے 2016 تک جو ہے, اور پھر جو ہے 2017 سے لے کے 2021 تک فرانس کا جو ہے ویپنز ایکسپورٹ بڑھا, دیٹ از تقریباً انہوں نے کوئی 59% اپنا بڑھا لیا ہے. اٹ مینس کہ وہ جو لارجسٹ ویپنز امپورٹر ہے وہ جو ہے وہ انڈیا ہے اس وقت. اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ ابھی یو اے وغیرہ بھی ہو جائے گا تو فرانس کی وہ کریڈیبلٹی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. تو یہ ایک پتہ چلتا ہے کہ جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ممالک ہیں جو اتنا بڑا کام کر رہے ہیں. اور دنیا کی جو ٹوٹل ایکسپورٹ ہے اس کا 11% فرانس ایکسپورٹ کرتا ہے. امریکن تقریباً 39% ایکسپورٹ کرتے ہیں دنیا میں, رشیا تقریباً 19% ایکسپورٹ کر چکا ہے. اور یہ جو فرانس اور رشیا سے بھی جا رہا ہے یہ بھی انڈیا جا رہا ہے, اور امریکہ سے بھی جا رہا ہے, اس کا بھی بہت بڑا پورشن انڈیا میں جا رہا ہے. اینڈ آئی ایم گیونگ یو دس ڈیٹا آف 2017 to 2021 جو کہ سپری کا جو ڈیٹا ہے. اب ظاہری بات ہے انڈیا نے یہ ٹھان لی ہے کہ ہم نے فرانس کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے, اور ان کو اس چیز کا پتا ہے کہ ہم انڈو پیسفک میں جو چیزیں ہیں وہ دیکھنی ہیں. اور ان کو اس چیز کا بھی اندازہ ہے کہ اگر ہم نے یہ چیزیں انڈیا کے ساتھ انڈیا جو ہے کے ساتھ انگیج کریں گے تو ہمیں وہ آزادی ملے گی جو وہ آزادی چاہتے ہیں امریکہ کے ساتھ. سو انڈیا رشیا اور فرانس کو آزادی